ممبر الیکشن کمیشن اس میں اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو انلیگل اینڈ کرپٹ پریکٹس قرار دیا ہے. سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی نہیں کیا کسی ممبر کو, لیکن کہا ہے کہ یہ انلیگل اور کرپٹ پریکٹس ہے, آئندہ نہیں ہونی چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہوگی انشاءاللہ, نہیں ہوگی انشاءاللہ, آئندہ نہیں ہوگی انشاءاللہ. چلیں بس ہم اتنا ہی چاہتے ہیں, آگے چلیں جی. خان صاحب, اب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان بن چکے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ انہیں, آپ نے ان کے خلاف مظاہرہ کیا 5 ستمبر کو, کوشش کی آپ نے بڑی, آپ نے نواز شریف صاحب سے کہا جی کہ آپ کورٹ میں چلے جائیں, چیلنج کریں ان کی اہلیت کو. قاضی حسین احمد صاحب کو آپ نے دعوت دی کہ آئیے, وہ بھی نہیں آئے. کوشش آپ نے بہت کی, لیکن اب آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا پاکستان میں کہ آصف زرداری کو بطور صدر پاکستان قبول کر لیا جائے. دیکھیں, جمہوریت کے اندر یہ ہر شہری کا حق ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اس کے خلاف سٹینڈ لینا, پروٹیسٹ کرنا, پرامن پروٹیسٹ کرنا. یہ اگر برطانیہ میں جب ٹونی بلیئر نے برطانیہ کو عراق کے اندر جنگ میں لے کے گیا تھا تو 20 لاکھ لوگ نکلے اپنی اظہار رائے کرنے کے لیے کہ ان کے خیال میں یہ فیصلہ غلط ہے. جب یہاں جارج بش آیا, میں اکیلی پارٹی تھی جو نکلا اس کے خلاف, اور کوئی پارٹی نہیں نکلی, میں اور نکلنے بھی نہیں دیا گورنمنٹ نے. لیکن کم از کم میں اپنی یہ رجسٹر کی پروٹیسٹ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جارج بش یہاں جو آیا ہے ایک فوجی آمر کی مدد کرنے, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور ڈیموکریٹک موومنٹ کو کمزور کرنے کے لیے, میں سمجھتا تھا کہ پروٹیسٹ کرنا میرا حق ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ NRO کے ذریعے بجائے اپنے کیسز ہٹانے کے لیے چیف جسٹس کو بحال کر کے اپنے کیسز ان کے سامنے اگر رکھتے تو ان کو زیادہ مورل لیجٹیمیسی ملنی تھی. وہ تو مل گئی ہے لیجٹیمیسی جو آپ چاہتے ہیں آئینی طور پہ, لیکن ایک اخلاقی جو لیجٹیمیسی ہوتی ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم جس کے اوپر پاکستانی قوم کو اعتماد ہے, جو گیلپ پول کے مطابق لوگ جسٹس افتخار کے اوپر اعتماد کرتے ہیں, ان کو اگر بحال کر کے کرتے تو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل ان کو لیجٹیمیسی مل رہی تھی. آج آپ باہر اخبار پڑھ لیں, جب سے صدر بنے آصف زرداری صاحب, آپ آسٹریلیا سے لے کے امریکہ کے سارے باہر کے اخبار کو کامنٹس پڑھ لیں, ایڈیٹوریلز پڑھ لیں, ان کے اوپر ہر جگہ شک و شبہات اٹھائے گئے ہیں NRO کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس کو کلیئر کر دیتے ان کے لیے بھی بہتری تھی. دوسری بات, اب کرنا کیا چاہیے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے. پاور مل گئی ہے ان کو, اب ٹوٹل کنٹرول ہے. پارلیمنٹ کے جو ہیڈ ہیں پرائم منسٹر, وہ بھی ان کے حمایتی ہیں. پریزیڈینشل پاورز بھی پوری مل گئی ہیں جو جنرل مشرف کے پاس تھیں. ججز کی طرف سے بھی اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ میرے خیال میں ان کو سب سے پہلی چیز کرنی چاہیے, جو یہ پشتونوں کا خون ہو رہا ہے, چاہے ہماری فوج مار رہی ہے چاہے وہ مار رہی ہے, پہلے تو اس کو جو الیکشن کے اندر وعدہ کیا گیا تھا پرامن طریقے سے اس کا حل کریں. جو ہمارا اس وقت آمدنی اور خرچے میں خسارہ ہے جس کی وجہ سے سارا میکرو اکنامک امبیلنس ہے, جو انفلیشن بڑھ رہی ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور جو پاکستان کے اندر لاقانونیت ہے اس وقت, لیکن ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ کہتے ہیں کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ہم قائم کریں گے, ہم بلوچستان میں فوج بھیجی, قبائلی علاقے میں فوج بھیجی, لیکن امریکنوں نے اپنی فوج پاکستان میں بھیج دی, ہمارے لوگ 20 لوگ مار دیے, ہر دوسرے دن ڈرون آ کے اٹیک کر دیتا. وہ ریٹ آف اسٹیٹ کدھر گئی؟ اور جو تعلیم کا جو کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس وقت, تعلیم کا, سرکاری اسکول تعلیم کا اسٹرکچر کولیپس ہو گیا. یہ ملک اٹھ ہی نہیں سکتا جب تک قانون کی بالادستی کے اوپر زور نہ ڈالا جا رہا ہے اور تعلیم پہ نہ ڈالا ہے. تو یہ مین ایشوز ہیں, ان کو اب وہ کیسے ٹیکل کریں گے, اب قوم یہ دیکھے گی. جی, ہماری گفتگو جاری ہے. نئے صدر کو کیا اقدامات کرنے چاہیے فوری طور پر, اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. حیدر عباس رضوی صاحب, آپ کے پرپوزڈ کینڈیڈیٹ صدر پاکستان بن چکے ہیں, آپ کیا توقع کرتے ہیں, کیا تجویز کریں گے, انہیں فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اب صورتحال کلیئر ہو چکی ہے. گزشتہ 1.5 برسوں میں پاکستان کا کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہے, اور خاص طور پر معاشی طور پر ہمیں کافی زک پہنچی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ اداروں کا اور سربراہان کا آپس میں تصادم تھا. اب الحمدللہ وہ سارے بادل چھٹ گئے ہیں, پولیٹیکلی ہم ایک سیٹل سچویشن میں آ گئے ہیں. اب عوامی ایشوز جو ہیں وہ پرائیورٹی ہونی چاہیے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 2 ایشوز انتہائی امپورٹنٹ ہیں جن کو فوری ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ ہے جو کہ سر فہرست ہے اور جو پاکستان کی سالمیت تک کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے, اور دوسرا خطرہ ہے پاکستان کی اکانومی. ان دونوں ایشوز کو ایڈریس ہونا چاہیے پولیٹیکلی,
اور اب یہ وقت ہے کہ عوامی مسائل کے اوپر توجہ دیں. اگر اکانومیکلی ہم چیزوں کو ہینڈل اور مینیج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آٹے اور بجلی اور یہ جو دیگر اس سے ملک تمام ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کرنے میں آسانی ہوگی. جی حاجی غلام احمد بلور صاحب، کیا پریورٹی ہونی چاہیے؟ خان صاحب نے کہا ہے کہ پشتونوں کا خون جو ہے یہ بند ہو، بہت بہایا جا رہا ہے. حیدر رضوی صاحب کہتے ہیں دہشت گردی اور معیشت یہ دو بڑے پرابلمز ہیں. تو میرے حساب سے سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے جو پختونوں کا خون بہ رہا ہے. جی. اس کے بعد پھر ہمارے اکانومی مسئلہ ہے. تو خان صاحب نے کہا جب ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو انشاءاللہ اکانومی اسٹیبلٹی آتی ہے. وہاں پہ اکانومی اسٹیبلٹی نہیں آتی جہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو. اب جو حالات بنے ہیں اس میں انشاءاللہ امید ہے کافی حد تک کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. تھوڑا سا اختلاف آیا اگر قومی اسمبلی میں تو وہ بھی ایک سیاسی اختلاف ہے. سیاست میں الیکشن ہونا چاہیے. جب ہمارے پرائم منسٹر جو بلا مقابلہ ہو گئے مقابلہ ہو گیا اسٹیبلٹی. اب اسٹیبلٹی جب پولیٹیکل آئے گی تو اس میں اس کا مجھے امید ہے انشاءاللہ آئے گا. جہاں تک بات ہے ہماری مہنگائی ہے ایک ہمارا پرانا ایک ناسور ہے جو ہم نے ہے. اور ہر روز گزرتا ہے دوسرے دن قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اگر نواز شریف کے زمانے کی قیمتیں دیکھیں اور آج کی قیمتیں دیکھیں، اس سے پہلے کی دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں، تو سب یہ تو بڑھتا ہی رہتا ہے. کچھ ہماری اپنی کمزوری ہیں، کچھ ہمارے مسائل ہیں، کچھ ہماری بے توجہی ہے، اور کچھ ہمارے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ بھی ہے کہ ہر دوسرے دن آ کے جرنیل صاحب بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے ملک کے ارد گرد 6-5 بڑے ملک ہیں، چائنا ہے، انڈیا، ایران، افغانستان اور روشیا. پچھلے 60 سال میں کہیں بھی ماشاء اللہ نہیں لگا. ہمارے یہاں تو روزانہ ماشاء اللہ لگ جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ میں اس پاکستان کے اس ماشاء اللہ سے نجات دلا دے تو بھی بڑے مسائل آئیں گے. ابھی بھی وہاں جاتی ہے افغانستان میں. بھائی صاحب آپ ابھی بھی یہ دعا کر رہے ہیں؟ اب تو ابھی بھی آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے مارشل میں اللہ نہیں کہتا ختم، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سے نجات دلا دے نا تو اچھی بات ہے. میں تو بری بات نہیں کی. میں تو نہیں کہا کہ لگے، میں نے کہا اللہ کرے ان سے نجات مل جائے اس قوم کو. پھر میں نے کہا افغانستان کا مسئلہ جو ہمارا اس کا مسئلہ ہے، ہمارے پختونوں کا مسئلہ، وہ تو بہت پرانا ہے نا جی. وہ تو اب تو تقریباً 30 سال سے ہمارے 79 سے متواتر 24-25 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں دونوں طرف سے. وہ سب پختون مرے، افغان مرے. اب پختون کو میں اکثر کہتا ہوں پختون قوم جو ہے تو اس کے 3 نام ہیں. ہمارے پنجاب کے لوگ، انڈیا کے لوگ ہمیں پٹھان کہتے ہیں، ہم اپنے کو پختون کہتے ہیں، اور ہمیں افغان لکھا جائے. تو ہماری 300 سالہ حکمرانی ہے انڈیا کے پورے انڈیا پر، اس کو انگریز نے لکھا ہے کہ افغان پیریڈ اور اپنی مغل پیریڈ. تو جو عوام پاکستان پختون جہاں بھی بستا ہے وہ افغان ہے، چاہے امریکہ میں بسے وہ افغان ہے. لیکن افغان سارے جو ہیں وہ پختون نہیں ہیں. اس میں ازبک بھی ہیں، تاجک بھی ہیں. میں نے کابل میں افغانستان میں گئے تھے ہم بولے جگہ، تو میں نے یہ کہا جس ملک میں دنیا میں مسلمانوں ہوا کہ آپ اندر آئیں. بھائیوں میں نہیں ہے، میں کہ 1000 بھائیوں میں نہیں. میں کہ میرے پاس پاکستان میں پنجابی بھائی ہم سے 10 گنا زیادہ ہیں. بڑے بڑے علماء بھی ہیں، شرائن بھی ہیں، بڑی بڑی وزارتیں بھی ہیں. اور سب سے بڑا مقام ہے رائمنڈ، جہاں پہ عرفات کے بعد دوسرا بڑا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا. وہاں بھی یہ بات نہیں ہے، بلوچوں میں بھی نہیں ہے، سنیوں میں نہیں ہے، ہمارے یہاں. تو میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے. پختونوں کو مروایا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے سازش؟ کون کر رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں نا، میرے سے زیادہ آپ کو ہی پتا ہے، لیکن آپ میرے سے منہ سے نکالنا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، میں آپ کے منہ سے نکلوانا چاہتا ہوں نا، کیونکہ میں غلام احمد بلور نہیں ہوں، آپ ہیں. میں کہتا ہوں جس دھرتی پہ جس قوم میں گولیاں چلیں گی، بم بسیں گے، راکٹ چلیں گے، میزائل چلیں گے، تو وہاں نہ تجارت ہوگی، نہ انڈسٹری ہوگی، نہ بزنس ہوگا، نہ تعلیم ہوگی، اور وہاں پر کچھ بھی نہیں رہے گا. وہ ملک کو تباہ ہوں گے. تو یہ ایک سازش ہے جس میں ہماری باہر کی قوتیں، ملک کے اندر کی قوتیں یہ شامل ہیں کہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دو. اتنا مارو، مرتے جائیں، مطلب جب بچ جائیں وہ لوگوں کے بوٹ پالش کریں. اب اس کا علاج جو ہے، اس کا علاج بیٹھ کے سوچیں، سب لوگوں مل کے سوچنا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہو، اس کا علاج ہونا چاہیے. اب اس کے لیے ہم نے احمد میر بھائی پاکستان نے اپنے لیے بڑے دشمن بنائے ہیں. ایک دو نہیں، بڑے دشمن. ہمارے دشمن جو ہے اس موقع سے تو فائدہ اٹھائیں گے. جب ہم کہتے تھے کہ بھائی آرام کرو، نہ کرو، مجھے آپ کو بھی وہ الفاظ یاد ہوں گے، ولی خان نے جو کو کہا تھا کہ ٹو ڈی اسٹیبلائز افغانستان، نو ڈاؤٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان. چلیں آپ اس وقت کسی نے سنا؟ آج وہ تباہی بربادی ہمارے اب لوگوں کا احساس ہوا. جب وہاں میں لوگ مرتے ہیں، جب لاہور میں مرتے ہیں، جب کراچی میں مرتے ہیں، تو تب لوگوں کا احساس ہوا ہم تو پختون تو مر رہے ہیں. آپ سازش کا ذکر کر رہے ہیں. عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سازش ہے تاکہ پختون مرتے رہیں اور جو بچ جائیں وہ بوٹ پالش کریں. سازش کون کر رہا ہے؟ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے، انہوں نے نہیں بتایا کہ سازش کے کردار کون ہے، آپ بتا دیں. دیکھیں، ایک تو یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں.
یہ